آقا امام حسن یاد رہیں گے آپ کو؟ خدا کی قسم میرا یہ یقین ہے کوئی اب بھی کسی صحرا میں ایسی جگہ پر ہو کہ اسے پانی نہ مل رہا ہو اور پیاس سے ہلاک ہو رہا ہو، وہ کوئی پتھر کا ٹکڑا اٹھا کے حسن کا واسطہ دے کے دعا کرے تو اس میں سے چشمہ جاری ہو جائے گا۔ یہ نسخے یاد رکھیے، یہ میرا اعتقاد ہے۔ کوئی مجھے دیوانہ کہے کہے، مجنون کہے کہے، جنون بھی عشق کے مراتب میں سے ایک مرتبہ ہے نا، جنون عشق کے مراتب میں سے ایک مرتبہ ہے، اور محبت اندھی نہیں ہوتی، یہ بات غلط کہی جاتی ہے۔ محبت پیدا ہی ہوتی ہے معرفت کے نتیجے میں، محبت معرفت کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، اسے معرفت اور علم حاصل کر کے اور تقویت دینی چاہیے۔ بس عزیزان گرامی، باقی بہت سی باتیں ہیں جو تھیوریٹیکل بھی ہیں، پریکٹیکل بھی ہیں، انشاءاللہ کل اور پرسوں کی مجلس میں عرض کروں گا۔ آج ایک فقرے میں آپ کی طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی۔ آج ولادت تو آقا امام موسیٰ الکاظم کی ہے، لیکن آقا موسیٰ الکاظم علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ پوری زندگی آپ جس اہتمام سے امام حسین کی عزاداری کرتے تھے وہ ایک خاص شان تھی، جس کی گواہی کسی اور نے نہیں، امام رضا علیہ السلام نے دی۔ امام رضا نے فرمایا، یہ جو ہم لوگ خاص اہتمام سے 10 دن شروع کے، ویسے تو ہم 2 مہینے 8 دن عزاداری کرتے ہیں، لیکن جو 10 دن پہلی محرم سے 10 محرم تک جو خاص اہتمام سے عزاداری کرتے ہیں، یہ امام زین العابدین علیہ السلام سے شروع ہو کر بات پہنچتی ہے امام موسیٰ الکاظم تک۔ امام رضا فرماتے ہیں اپنے اصحاب سے کہ کبھی میں نے اپنے بابا کو ہلال محرم دیکھنے کے بعد مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ امام موسیٰ الکاظم ہلال محرم دیکھنے کے بعد کبھی مسکراتے نہیں تھے، چہرے کا رنگ متغیر ہوتا تھا، آنکھیں سرخ ہوتی تھیں، خون کے آنسو روتے تھے۔ اور امام کی ایک خاص کیفیت تھی، جب امام کسی کو ہدیہ دیتے تھے، عموماً لباس دیتے تھے، پیرہن، پوشاک یا کفن، اس کے ساتھ امام حسین کی تربت ضرور دیتے تھے، خاک شفا۔ امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام خاک شفا ضرور عنایت فرماتے تھے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو خاک شفا ہدیہ فرمایا کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ایک کیفیت یہ تھی، جب بھی کوئی کربلا سے آتا تھا یا زیارت کے لیے جاتا تھا اور آپ خود اپنی طرف سے زاد راہ دے کر زیارت کے لیے بھیجا کرتے تھے، تو اس سے فرمائش کرتے تھے واپس آنا تو خاک کربلا لے کے آنا۔ اور یہ روایت کا جملہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ کوئی مبالغہ آمیز بیان نہیں ہے، روایت کا جملہ ہے کہ جب کوئی خاک کربلا لے کے آتا تھا تو اسے سونگھتے تھے اور بس تڑپ تڑپ کے روتے تھے۔ سونگھتے تھے، استشمام فرماتے تھے اور تڑپ تڑپ کے روتے تھے۔ یہ تھا کردار امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام کا۔ اس خاندان میں یہ دل سوزی، یہ درد کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ شروع سے آخر تک ہر معصوم نے جتنی مصیبتیں سہی ہیں، ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے، ورنہ یہ تو اللہ کے وہ برگزیدہ نورانی بندے تھے جن کا مقام عرش تھا، یہ تو وہ اللہ کے وہ برگزیدہ نورانی بندے تھے جن کا مقام عرش تھا، یہ زمین پہ تشریف لائے صرف ہماری اور آپ کی اور انسانیت کی ہدایت کے لیے۔